السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سورہ تحریم آیت 9. نور کے متعلق ہی خطبات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور آئندہ بھی شاید
چند خطبات اسی کے لیے وقف رہیں گے. بہت ہی وسیع مضمون ہے، اس لیے اسے تھوڑے وقت میں اگر اختصار بھی کیا جائے تب بھی پوری طرح پیش نہیں کیا جا سکتا. اختصار اور پوری طرح سے مراد یہ ہے کہ ایسا اختصار جسے سمجھ کچھ نہ آئے وہ کیا تو جا سکتا ہے مگر فائدہ کوئی نہیں. پوری طرح اختصار سے مراد یہ تھی کہ ایسا اتنا اس حد تک اختصار کہ جو کچھ کہنا ہے اس کی سمجھ تو آ جائے. اس لیے کوشش میں کرتا ہوں کہ اختصار رہے مگر اس کے باوجود تفصیل کے ساتھ بعض باتیں سمجھانی پڑتی ہیں جن کی اس سے بھی زیادہ تفاصیل موجود ہیں. اس لیے نسبتاً اختصار ہے، ورنہ تو بظاہر جہاں تک دکھائی دیتا ہے میں باتیں کھول کر ہی پیش کر رہا ہوں. یہ آیت کریمہ جو اس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے جھک جاؤ، اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے رجوع کرو. نصوحا، ایسی توبہ جو توبۃ نصوحا ہو. نصوحا سے مراد ہے خالص، ایسی توبہ جو اللہ کے لیے بھی خالص ہو اور تمہیں بھی خالص کرنے والی ہو، پاک اور صاف کرنے والی ہو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، توبہ تم کرو گے اور صفائی اللہ عطا فرمائے گا. توبہ کا جہاں تک تعلق ہے اس کا نصوحہ ہونا تمہارے دل کی پاکیزگی اور خالص عزم سے تعلق رکھتا ہے، مگر توفیق انسان کو اپنی پاکیزگی کی نہیں مل سکتی. ارادہ نیک ہو، کوشش مخلصانہ ہو، تو فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. ایسا ہو تو ہرگز بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہاری کمزوریوں کو دور فرما دے، تمہاری برائیاں تم سے ہٹا دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور پھر تمہیں ان جنتوں میں داخل فرمائے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ہیں. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے بھی چل رہا ہوگا اور ان کے دائیں ہاتھ بھی چل رہا ہوگا. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے نور کو تام کر دے، مکمل کر دے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پہلی بات تو یہ قابل توجہ ہے کہ مغفرت کی اور برائیوں کے دور کرنے کی شرط توبۃ النصوحہ ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے اندر کوئی بھی کدورت نہیں تھی، تو مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا داغ نہیں تھا، کوئی ایسی میل نہیں تھی جو آپ کی روح کے خلوص پر ایک دھبا بن سکتی ہو یا خدا سے تعلق کی راہ میں حائل ہو یا اس نور کے رستے میں ایک پردہ سا ڈال دے اور پوری طرح خدا کے نور کو آپ اخذ نہ کر سکتے ہوں. مومنوں کو تو سب کو یہ عظیم مقام حاصل نہیں ہے، مگر حکم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. لازم کر دیا گیا کہ محمد رسول اللہ کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس جیسا بننے کی کوشش کرو. اس لیے توبۃ النصوحہ سے مراد یہ ہے کہ تم بھی بے داغ ہونے کی کوشش کرو، کیونکہ جو تمہاری آخری منزل ہے وہ اللہ کے نور کی منزل ہے، اور نور کی منزل کے راہ میں تمہاری کثافتیں حائل ہوں گی. اس لیے سفر کا آغاز ایسی توبہ سے ہوگا جو خدا کے لیے خالص ہو اور تمہیں پاک اور صاف کرنے والی اور پوری طرح دھو دینے والی ہو.
لیکن اس کے باوجود خدا کے فضل کے سوا اور اس کی خاص قدرت کے سوا تمہاری برائیاں دور نہیں ہو سکتی. اور یہ اس لیے بھی اہم بات ہے کہ بسا اوقات انسان حصول نور سے پہلے اپنی برائیاں دیکھ نہیں سکتا. اور یہ ایک عجیب مشکل ہے کہ جب تک نور الہی بصارت عطا نہ کرے اس وقت تک انسان اپنے نقص بھی نہیں دیکھ سکتا، اور جب تک وہ نقص دور نہ ہو نور الہی عطا نہیں ہو سکتا. نور الہی کی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے ہی تو نصیحت فرمائی گئی کہ پہلا قدم توبۃ النصوح سے اٹھاؤ گے تو اس منزل کی طرف آگے جاؤ گے. اور آخر پر نور کی عطا کا ذکر فرمایا گیا. لیکن اس سے پہلے یہ وعدہ کر دیا گیا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے اندر کمزوریاں ہیں، اور ان کمزوریوں کے ہوتے ہوئے تمہیں خود اپنی شناخت بھی نہیں ہو سکتی. بس اپنی ذات کی معرفت کے لیے جو نور چاہیے اگر وہ بھی حاصل نہ ہو تو پھر کیسے انسان اپنی کمزوریوں کو دور فرما سکتا ہے؟ اس بظاہر عقدہ لا ینحل کا حل یہ فرمایا کہ تم یہ کرو اور ہم یہ کریں گے. تم نیت صاف کر لو اور پورے خلوص کے ساتھ، جس میں کوئی دنیا کی میل داخل نہ ہو، نیتوں میں کوئی فطور نہ ہو، یہ ارادہ کر لو کہ میں نے اپنے آپ کو ہر داغ سے پاک کرنا ہے. اللہ کیا فرمائے گا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ تم دیکھو گے کہ بعید کی بات نہیں، عسیٰ میں نے قریب ہے. یعنی تم جس چیز کو دور دیکھ رہے ہو کہ تم دامن ہر قسم کے گند سے پاک ہو جاؤ، اللہ کے نزدیک وہ اتنی آسان بات ہے کہ ہرگز بعید نہیں اس کے لیے کہ وہ تم سے تمہاری برائیاں دور فرما دے. اور یہ وہ شرائط ہیں جن کے پورا ہونے کے بعد یدخلکم جنات، یہ حالت جب تک حاصل نہ ہو جائے، یہ مقام جب تک حاصل نہ ہو جائے، انسان ان جنتوں میں داخل ہونے کا اہل نہیں ہوتا جو جنتیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت سے تعلق رکھتی ہیں. کیونکہ یہاں مضمون ہر جنت کا نہیں ہے، بلکہ ایسی جنتیں ہیں جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت یا ان کے ساتھ رہنے سے تعلق ہے. چنانچہ فرمایا کہ وہ ان جنتوں میں کب داخل ہوں گے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے، دونوں معنی شامل ہیں. یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسوا ہونے کا مضمون تو یہاں بیان ہونا کوئی خاص معنی رکھتا ہے. مراد یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھی گندے ہوں تو ساتھیوں کی وجہ سے بعض دفعہ کسی کو رسوائی عطا ملتی ہے. بچے خراب ہوں تو تانے پڑتے ہیں ماں باپ کو کہ دیکھو تمہاری اولاد کیسی نکلی. بعض دفعہ ان کو نصیحت کرنے کی خاطر، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے کی خاطر کہا جاتا ہے دیکھتے نہیں تم کس ماں باپ کے بیٹے ہو. تو یہ مضمون ہے کہ محمد رسول اللہ کا ساتھ اس جنت میں دینے کے لیے تمہیں حقدار بنایا جائے گا، تب تم داخل کیے جاؤ گے. اس کے بغیر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خفت کا مضمون پیدا ہو جائے گا. اپنی ذات میں ایسے کامل ہو، اتنے مؤثر، اور ساتھ دیکھو کیسے لوگ پھر رہے ہیں. تو فرمایا اس دن وہ لوگ ساتھ پھریں گے محمد رسول اللہ کے جن کو یہ توبہ نصیب ہوگی، جو اپنے آپ کو بے داغ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کا فضل ان کو بے داغ کر دے گا، ان کی کمزوریاں ان سے دور فرما دے گا، پھر جنت میں داخل کرے گا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اس شان سے عطا ہوگی کہ ان کا ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی شرم کا موجب نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ہے جو ان کے سامنے آگے آگے دوڑے گا اور ان کے داہنے ہاتھ بھی چلے گا.
جہاں تک داہنے ہاتھ کا تعلق ہے، یہ بھی ایک اہم مضمون ہے۔ 2 جگہ قرآن کریم میں نور کے آگے چلنے اور داہنے ہاتھ چلنے کا ذکر ہے، اور انسان تعجب میں مبتلا ہوتا ہے کہ بائیں ہاتھ کیوں نہیں۔ دراصل جس طرف انسان چلتا ہے اسی طرف کو روشن ہونا چاہیے۔ کبھی آپ نے کوئی ٹارچ لے کر ایسا آدمی چلتا نہیں دیکھا ہو جو اپنے پیچھے ٹارچ مارتا ہو اور آگے چل رہا ہو۔ یہاں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ان کا ہر قدم نیکی کی طرف اٹھتا ہے، اور داہنے ہاتھ نیکی کی علامت ہے، داہنا ہاتھ نیکی کی علامت ہے۔ تبھی مومنوں کو جو جنت کی خوشخبری ملے گی، ان کو ان کی کتاب داہنے ہاتھ سے پکڑائی جائے گی، یعنی نیکیوں کی کتاب ہوگی۔ اور بایاں ہاتھ بدی کی علامت ہے، اس لیے بدوں کو ان کی کتاب بائیں ہاتھ سے پکڑائی جائے گی۔ بس جنت میں تو ہر قدم نیکی کی طرف اٹھنے والا ہے اور آگے بڑھنے والا ہے۔ ان 2 صورتوں کو نور کی 2 طرفوں سے بیان سے ظاہر فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا قدم اب نیکی کی بجائے کسی اور طرف نہیں اٹھ سکتا، اور ہمیشہ پیش رفت رہتی ہے ان کی، ہمیشہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ قافلہ ہے اور یہ سفر ہوگا جنتوں کے اندر۔ اب یہ جو تصور ہے کہ جنت میں ایک دفعہ پہنچ گئے تو پھر دن رات کھایا پیا اور آرام فرمایا، کوچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی منتہا ہے، اس تصور کو یہ آیت بالکلیتاً جھٹلا رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جنت بھی لامتناہی ترقیات کی جگہ ہے جہاں ٹھہراؤ نہیں ہے، کیونکہ ٹھہراؤ موت کا نام بھی ہے اور تنزل کا آغاز بھی ہے، اور جنت کی زندگی میں نہ موت ہے نہ تنزل ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ جنت میں ہر حال میں انسان آگے بڑھے، اور دوسرا اس لیے بھی لازم ہے کہ جب تک تبدیلی نہ ہو اس وقت تک انسان لطف کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ لطف آ بھی رہا ہو اور ایک جگہ ٹھہر جائے تو وہیں وہ لطف جو ہے آہستہ آہستہ بدمزگی اور اکتاہٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جسے بورڈم کہا جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے انسان۔ تو حرکت میں اور تبدیلی میں وہ لذت ہے جو دائم رہتی ہے اور ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ بس ایسی جنت جہاں ٹھہر جانا ہے، وہ جنت تو کسی تمنا کے لائق چیز نہیں ہے۔ فرمایا وہ کیا کہیں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اے ہمارے رب، ہمارے نوروں کو کامل کر دے۔ بس کمال نور ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ نور کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی صلاحیت ہی کا نام نور رکھا گیا ہے، اور چونکہ مقصود لا منتہا ہے، بے انتہا ہے، اور اس کا کوئی منتہا نہیں، اس لیے لازماً یہ نور بڑھے گا تو قدم خدا کی طرف آگے بڑھیں گے۔ بس وہ جو پہلا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ان کے آگے بھی نور بھاگ رہا ہوگا اور ان کے دائیں طرف بھی، اس منزل کے حصول کی خاطر جو لامتناہی سفر ہے لیکن ہمیشہ آگے بڑھنے والا ہے، ہمیشہ مزید نیکیاں کمانے والا ہے، اس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے یہ دعا سکھا دی گئی یا بتایا گیا کہ مومن یہ جنت میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ہمیشہ یہ دعا کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو کامل فرما دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب جہاں تک بخشش کا تعلق ہے، یہ ایک چھوٹی سی الجھن باقی رہ جاتی ہے کہ جنت میں کون سے گناہ ہوں گے جن کے لیے بخشش کی طلب ہے، اور یہ مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کی دعاؤں کا مضمون بھی کھول رہا ہے۔ بخشش
गुनाहों की मौजूदगी को नहीं चाहती। ज़रूरी नहीं है कि गुनाह के बगैर बख्शिश ना मांगी जाए। बख्शिश में कुछ और भी मज़ामीन हैं, और नूर वालों के ताल्लुक में बख्शिश और माने रखती है। वो नूर जो अभी तमाम को नहीं पहुंचा, जबकि सफ़र करने वाले बहुत हैं और हर एक के नूर की मंजिल अलग अलग है। इससे पता चलता है कि हर शख्स को नूर उसकी हस्बे इस्तिताअत मिला है, और इसमें खुदा ताला ने कोई हतमी फैसला ऐसा नहीं फरमाया कि जबरन किसी को कम दे दिया, किसी को ज़्यादा दे दिया। नूर के कम होने या ज़ायद होने का उस शख्स की अपनी कमज़ोरियों से भी ताल्लुक़ हो सकता है, उन साबिक़ा अमाल से भी हो सकता है जिसके नतीजे में उनकी वो नूरानी शक्ल बनी जिसके साथ वो जन्नत में सफ़र करेंगे। तो वो दुआ करेंगे वग़फ़िर लना, नूर मांगने के बाद कि हमारा नूर कामिल फरमा दे। साथ ये भी दुआ होगी कि अगर कामिल नहीं हुआ तो कुछ हमारी अंदरूनी कमज़ोरी रह गई है, कुछ हमारी जिद्दोजहद में कमी वाक़या हुई होगी, कुछ ना कुछ ऐसी बात तो ज़रूर है कि हमें निस्बतन कम नूर अता हुआ है, बस वो जो काफ़िला है उसका नूर यकसां नहीं है। और जो काफ़िले में शामिल इंसान है उसकी दुआ इन मानों में अलग अलग है, उसकी बख्शिश का मज़मून भी अलग अलग है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बख्शिश का मज़मून भी, जैसा कि मैंने बयान किया, इस दुनिया की दुआओं में भी गुनाह से ताल्लुक़ नहीं रखता था। बख्शिश में दरअसल वो जो हमारे उर्दू और पंजाबी में बख्शीश कहा जाता है उससे भी एक ताल्लुक़ रखती है बख्शिश, क्योंकि गुफ़रान का ताल्लुक़ ऐसी अता से है जिसका बंदा हकदार नहीं हुआ करता और बेहक के मांगता है, वरना गुनाहगार को कभी बख्शा जा ही न सकता। गुनाहगार की बख्शिश उसके हक की वजह से नहीं, खालिसतन अता से ताल्लुक़ रखती है। और गालिबन यही वजह है कि पंजाबी में खुसूसन और उर्दू में भी लफ्ज़ बख्शीश जगह बना गया है कि हमें बख्शीश कर। तो मुराद ऐसी अता है जिसके हम हरगिज़ हकदार नहीं हैं, अपने फजल और रहम के साथ हमें अता कर दे। तो मैं समझता हूँ कि हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश की दुआएँ इस मज़मून से ताल्लुक़ रखती थीं। और भी मज़ामीन हैं, लेकिन ये खुसूसियत के साथ मेरे पेश नज़र रहता है कि और यहाँ जन्नत में बख्शिश की दुआ मांगना कतई तौर पर साबित कर देता है कि ये इस्तिंबात गलत नहीं है, क्योंकि जन्नत में तो गुनाह कोई नहीं होंगे। दाखिल उस वक्त कब किया गया जबकि कमज़ोरियाँ भी दूर कर दी गईं और बख्श भी दिया गया, साबका गुनाहों से ताल्लुक़ काट भी दिया गया। तो अगरचे ये भी इंसान सोच सकता है कि हो सकता है वो माजी की उन कमज़ोरियों का हवाला दे रहे हों जिनके नतीजे में उनका नूर मुकम्मल होने में कुछ कमी रह गई है या निस्बतन कमी रह गई है। मगर चूँकि इस काफ़िले के काफ़िला सालार हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनका जो आगाज़ ही से नूर बनाए गए थे और पाक और साफ हर किस्म के अयूब के दाग से मुनज़्ज़ा, यहाँ तक कि कशफन बचपन में आपके दिल को दोबारा भी धोया गया, यानी तख्लीक के बाद भी कशफी हालत में फरिश्ते नाजिल हुए और उन्होंने आपके दिल को धोया। तो जिसको ऐसी पाकीज़गी और ऐसी इस्मत नसीब हो, उसके ताल्लुक़ में जब बख्शिश की दुआ के मुतालिक इंसान सोचता है तो हरगिज़ वो मुराद नहीं हो सकती जो आम दुनिया की फ़हम में है। सिर्फ ज़ुनूब की बहस रह जाती है बाकी, इसलिए मैंने कहा था ये एक अलग वसी मज़मून है। मगर जब महज बख्शिश का लफ्ज़ आए उस वक्त मेरे नज़दीक बख्शिश से मुराद महज अताए कामिल है जिसका इस्तिक़ाक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं, और यहाँ ज़ुनूबना का जिक्र नहीं है। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना,
اے ہمارے رب ہمارے نور کامل فرما دے، اور خواہ ہمیں استحقاق ہو یا نہ ہو کہ ہم اس منزل سے آگے بڑھیں، تو ہمیشہ ہم سے ایسا بخشش کا معاملہ کر کہ تیری عطا اور تیرا رحم ہماری کمائیوں اور محنتوں اور کوششوں سے بالا ہو، اس سے مستغنی اور بے نیاز ہو، اور محض تیری طرف سے اترے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو اس چیز پر بھی قادر ہے، یعنی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو چاہے تو اپنے بندے کو بے حساب دے دے، چاہے تو اپنے بندے کو بغیر حق کے دے دے، بے حد گناہگار ہو اس کو بھی دھو دے اور پاک صاف کر دے۔ جب تیری ذات ایسی کامل اور ایسی مقتدر ہے، ہر چیز پر تو قدیر ہے، تو پھر ہماری دعا مانگنا بے محل نہیں ہے۔ اسی نور کے تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور اقتباس یا چند اور اقتباس بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی مثال بننے کے لحاظ سے بھی کچھ اور باتیں وضاحت طلب ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، یعنی خدا اصل نور ہے، ہر ایک نور زمین و آسمان کا اسی سے نکلا ہے۔ یہاں اصل نور کا لفظ یہ ظاہر کرنے کی خاطر ہے کہ جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوئی تھی، وہاں تو مثل و نور ہی فرمایا گیا تھا، اور یہاں ساری کائنات کو اللہ کا نور کہہ دیا گیا ہے۔ تو کہیں کو یہ دھوکہ نہ کھا لے کہ کائنات تو ساری کی ساری نور خدا ہے اور محمد رسول اللہ صرف ایک مثال ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کوئی لفظ بھی ضرورت سے زائد نہیں رکھتے، اور جو لازم ہے وہ ضرور رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہاں اصل کا لفظ حذف ہے، مراد یہ ہے کہ دراصل اللہ ہی نور ہے، اور جو کچھ تمہیں دوسری صورتیں دکھائی دیتی ہیں اس نور کا پرتو ہے۔ ہر ایک نور زمین و آسمان کا اسی سے نکلا ہے، بس خدا کا نام استعارتاً پتا رکھنا، جیسے باپ کہا گیا بائبل میں، اور ہر ایک نور کی جڑ اس کو قرار دینا، اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسانی روح کا خدا سے کوئی بھاری علاقہ ہے، یعنی روح انسانی کا خدا تعالیٰ سے کوئی ایسا رشتہ ہے جس کو لفظ نور کے اشتراک سے ظاہر فرمایا گیا ہے۔ وہی نور انسان کی روح کی صورت میں جلوہ گر ہوا ہے، کیونکہ اس روح نے بالآخر اللہ کے نور کی طرف حرکت کرنا تھی، یہ مراد ہے۔ اور خدا کا نور جب کہا جاتا ہے تو کیا مراد ہے؟ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان باب ان اللہ لا ینام، کتاب الایمان سے اس باب سے یہ حدیث لی گئی ہے جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ یقیناً نہیں سوتا۔ عن ابی موسیٰ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات، 5 باتوں کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، یعنی 5 باتیں بیان فرماتے ہوئے۔ فقال ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ صاحب عزت و جلال نہیں سوتا، نہ ہی اسے زیبا ہے، نہ اس کی شان کے مطابق ہے کہ وہ سوئے۔ یخفض القسط و یرفعہ، وہ تکڑی کے پلڑوں کو نیچے بھی کرتا ہے اور اونچا بھی کرتا ہے۔ قسط میں نے انصاف، تو مراد ہے پلڑی تکڑی کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، کوئی پلڑا نیچے ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، کوئی اوپر چلا جاتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں مراد ہے کہ اعمال کا وزن کرتا ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس کے اعمال ہلکے ہیں اور کس کے بھاری ہیں، کس کے قابل قدر ہیں، کس کے رد کے لائق ہیں۔ وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ،
پیشتر اس کے کہ دن کے اعمال شروع ہوں، رات کے اعمال کا حساب لے لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ خیال بھی ایک پوری طرح معاملے کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے کہ صرف آخرت کے دن ہی حساب کتاب ہوگا۔ وہ حساب کتاب ہو چکا ہوگا، صرف اس کے نتیجے ظاہر کیے جائیں گے۔ حساب کتاب تو روز روز ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، اسی حساب کتاب کے نتیجے میں ہماری روح یا جہنمی بن رہی ہوتی ہے یا جنتی بن رہی ہوتی ہے۔ بس سریع الحساب کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انتظار نہیں کرتا بہت لمبے عرصے کا حساب کا، ساتھ ساتھ ایک حساب کا نظام جاری و ساری ہے، اور انسان کی روح پر نیک اثرات بھی مترتب ہو رہے ہوتے ہیں، بد اثرات بھی مترتب ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو اس کا عمل ہے وہ اپنے نتیجے ساتھ ساتھ پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ بس وہ تکری کے پلو جو دو تکری کے پھال ہیں جن کے اوپر وزن رکھا جاتا ہے، مراد یہ ہے ان کو نیچا بھی کرتا ہے، ان کو اونچا بھی کرتا ہے، ارادتاً نہیں بلکہ فیصلہ فرماتا ہے ایسا کہ جس کے نتیجے میں بعض اعمال بے وزن دکھائی دینے لگتے ہیں اور بعض اعمال باوزن دکھائی دینے لگتے ہیں، اور اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اٹھایا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر رات کی صف لپیٹنے کے ساتھ ہی اس رات میں جو بھی اعمال ہوئے ہیں ان سب کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ اعمال کس نوعیت کے تھے، کیا ان کی حیثیت ہے، ایسے کرنے والے سے کیا سلوک ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی دن کے عمل سے پہلے، دن کے اٹھنے سے پہلے دن کے حسابات بھی سارے طے ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا حجابہ النور، اس کا حجاب نور ہے، یعنی لوگوں کے حجاب تو نور کو چھپانے کے لیے، لوگوں کے حجاب اپنے نور کو چھپانے کے لیے جیسے ہوتے ہیں، ورنہ جو لوگ چھپنا چاہیں وہ اگر بغیر حجاب کے رہیں تو ننگے ہو جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے نور کا حجاب اوڑھا ہوا ہے۔ عجیب مضمون ہے، لوگ نور چھپانے کے لیے حجاب استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نور کا حجاب اوڑھا ہوا ہے، اس کا حجاب ہی نور ہے۔ بس جدھر تم دیکھو گے خدا کا نور دکھائی دے گا، اور یہ وہ مضمون ہے جو کائنات پر نظر ڈالنے میں ایک نیا رنگ پیدا کر دیتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جدھر بھی دیکھو اسی طرف خدا کا نور دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ نظم کہ چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ تھا کچھ کچھ نشان اس میں جمال یار کا، یہ حجاب کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اور پھر ساری نظم نور ہی کی نظم ہے، اور سب حجاب کی باتیں ہیں، مگر حجاب پر غور کرو تو وہ حجاب نور دکھائی دے رہا ہے، حالانکہ ہے حجاب۔ بس اللہ تعالیٰ کا جو نور جو ہے وہ ایک ایسا حجاب ہے، یا اللہ کا حجاب ایک ایسا نور ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ نور ہوتا ہے اور خدا نہیں، کیونکہ خدا اس نور کے پردے کے پیچھے ہے۔ بس ہر چیز جو نور دکھائی دیتی ہے وہ ایک پردہ ہے، اور جو پردہ زیادہ لطیف ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے پرلی طرف خدا دکھائی دے گا۔ ان معنوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردہ کیونکہ سب سے زیادہ شفاف تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ وہ مثال ہے اللہ کے نور کی۔ اگر قریب تر کوئی چیز دیکھنی ہے تو اس پردے کو دیکھو، اس میں سے خدا کے نور کی زیادہ جھلکیاں دکھائی دیں گی، ورنہ ہر دوسرا پردہ جو نسبتاً کثیف ہے وہ اتنی زیادہ شان کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ خدا کے نور کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا نور کا حجاب خدا نے کیوں اوڑھا ہوا ہے؟
लौ कशफहु लअहरक़त सुबहात वजहिही मंतहा इलैहि बसरुहु मिन खल्क़िही। अगर खुदा अपने नूर का पर्दा उठा दे तो उसके चेहरे के जलवे, उसकी सुबहात, उसकी झलकियां हैं, वो हद नजर तक हर मखलूक को मिटाकर जलाकर रख दें। कोई चीज भी उसको देखने की इस्तिताअत नहीं रखती और हर चीज जलकर खाक हो जाए। इसलिए ये पर्दा महज ऐसे हिजाब के तौर पर नहीं है कि कोई इंसान अपने आशिक से छुपना चाहता है और पूरी तरह खुले दिल के साथ अपने महबूब को नजारा नहीं करवाना चाहता। ये और माने रखता है, ये माने रखता है कि ऐ मेरे आशिक, अगर मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं कि तुझे हलाक नहीं करना चाहता, तुझे अपना उतना ही नजारा दिखाऊंगा जितना तुझे बर्दाश्त करने की इस्तिताअत है। उससे अगर आगे दिखाया तो फिर ये तुझ पर जुल्म होगा, देखने वाला ही कोई बाकी नहीं रहेगा। बस हजरत मूसा से जो तूर पर सलूक हुआ था वो इसी मजमून की तरफ इशारा कर रहा है कि कंजूसी का कोई सवाल ही नहीं है। खुदा ताला तो दिखाना चाहता है हर एक को अपना वजूद, मगर उसका नूर, उसकी जात जो है वो एक ऐसा नाकाबिले फहम जलवा है हमारे लिए जिस तक हमारे तसव्वुर की भी रसाई नहीं है, जिसका पर्दा जगमगा उठे। एक ये भी माना है नूर और हिजाब, हिजाब हो नूर, कि उसका तो पर्दा जगमगा रहा है हर जगह। वो खुद क्या होगा, जिधर भी नजर डालो वहां उसकी रोशनी दिखाई देती है, लेकिन नजर में नूर हो तो दिखाई देती है। अगर नजर में नूर हो तो कायनात के जर्रे जर्रे में इतना नूर दिखाई देता है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कौन पढ़ सकता है सारा आलम नसरार का। क्या अजब जर्रे में, क्या अजब तूने हर एक जर्रा में रखे अखवास, तूने कैसे अजीब खवास हर जर्रे में रख दिए हैं, हर एटम में, हर छोटी सी छोटी चीज में। कौन पढ़ सकता है सारा आलम असरार का। एक जर्रे पर भी नजर डाल के देखो तो उसके अंदर एक असरार का आलम है। कौन है जो इस सारे आलम असरार पर मुहित हो सके और सबका नजारा कर सके। और ये बात जो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाई, उस वक्त तक एटम की तवानाई और उसके असरार की कोई बात लोग सुनते ही नहीं थे। अभी ये बात आम गुफ्तगू में दाखिल ही नहीं हुई थी, मगर क्योंकि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नूर से देख रहे थे, इसलिए आपने इस हकीकत को जान लिया, यानी कुरान के नूर से और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से, कि खुदा के ने जो कुछ भी पैदा किया उसका जर्रा जर्रा उसके एक नूर है जो खुदा का हिजाब है। और नूर, हिजाब का नूर होना मेरे नजदीक यही माने रखता है कि जो उसके पीछे उससे चमक रहा है, और कसीफ से कसीफ भी हो तो जो उसके पीछे जलवागर है वो इतनी शान का जलवागर, इस कुव्वत के साथ जलवागर है कि हर हिजाब उसके चेहरे पर नूर बन गया है। बस इस पहलू से हजरत मसीह अलैहिस्सलाम जब कायनात का मुताला करते हैं तो बेख्तियार कहते हैं, कौन पढ़ सकता है सारा आलम असरार का। और यही मजमून है जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हिजाबुहु नूरो, नूर तो उसके चेहरे का निकाब है। लौ कशफहु, अगर वो अपना चेहरा दिखा दे, लअहरक़त सुबहात वजही मंतहा इलैहि बसरुहु मिन खल्क़िही, तो उसके चेहरे का जलाल और उसकी चमक दमक, उसका जलवा ता हद नजर हर मखलूक चीज को जला कर रख दे। फिर सही बुखारी में एक और बड़ी, हर हदीस ही बहुत गहरी और
آسمانوں کی سیر کرانے والی ہے، مگر اس کا تعلق جس کا نور سے تعلق ہے، یہ حدیث بھی ایک خاص لطف اپنے اندر رکھتی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، صحیح بخاری کتاب الدعوات باب الدعاء اذن طبح باللیل، اس میں ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رات بسر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اٹھ کر وضو کیا اور نماز تہجد ادا کی، اور آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، اور میری آنکھوں میں نور، اور میرے کانوں میں نور، اور میرے دائیں نور، اور میرے بائیں نور، اور میرے اوپر نور، اور میرے نیچے نور، اور میرے آگے نور، اور میرے پیچھے نور کر دے، اور مجھے نور بنا دے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس سے بعض جو سرسی نظر سے دیکھنے والے ہوں ان کے لیے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسل و نور ہی قرار دے کر پھر جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ تو حیرت انگیز ہے کہ آسمان سے شعلہ نور نہ بھی اترتا تو یہ از خود بھڑک اٹھنے کے لیے تیار تھا۔ پھر یہ دعا کیا مانے، اور پھر قرآن کریم میں جو خوشخبری دی گئی ہے نور کی، اس کے دائیں طرف چلنے کا ذکر ہے، اور یہاں بائیں طرف بھی نور مانگا گیا ہے، اور انسان پیچھے کی طرف تو نہیں جایا کرتا، پیچھے بھی نور مانگا گیا ہے۔ تو اس حدیث کے حوالے سے ان اطراف کا کیا معنی ہے اور اس دعا کا کیا مقصود ہے؟ فرمایا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے۔ اب آپ کا دل تو نور الہی کی تختگاہ تھا اور منور اور روشن دل تھا، پیدا کر دے سے کیا مراد ہے؟ در حقیقت یہ وہ نور ہے جو جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا جس کی انتہا کوئی نہیں ہے، جو بڑھنے والا ہے۔ اس دعا میں دو باتیں ہیں جو بالکل واضح ہیں۔ اول یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام انکسار دکھایا گیا ہے، دوسرا مقام عرفان بتایا گیا ہے۔ انکسار اس پہلو سے کہ جس کو خدا تعالیٰ یہ خوشخبری دے کہ اول ما خلق اللہ نوری، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے جو بتایا اس لحاظ سے خدا نے جو کچھ بھی پیدا کیا سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا۔ جس کو یہ خبر مل چکی ہو، جس کو خدا کے نور کی مثال قرار دیا گیا ہو، اور جس کو آسمان سے اترنے والا نور قرار دیا گیا ہو، جس کے ساتھ قرآن کا نور اترا، وہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے خدا میرے دل میں نور رکھ دے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ انکسار کے بھی انتہائی مقام پر تھے اور عرفان کے بھی انتہائی مقام پر تھے۔ آپ جانتے تھے کہ نور کی عطا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا خدا مل گیا ہے، یا خدا کی کہ نور کی انتہا کسی کو عطا ہو سکتی ہے۔ آپ بندے کا مرتبہ سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ نسبتی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا سفر لامتناہی ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور خدا سے نور اس طرح مانگوں جیسے جھولی خالی ہو۔ یہ انکسار کا بھی کمال ہے اور عرفان کا بھی کمال ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر میں جس طرح ایک خالی جھولی والا فقیر بن کر حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی، آپ نے یوں دعا مانگی گویا میں تو نور مانگ رہا ہوں، مجھے تو نور نہیں ابھی ملا۔ نہیں ملا کا لفظ نہیں ہے، لیکن دعا کی طرز یہ ہے، اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے۔ دوسرے اس میں یہ مضمون ہے کہ نور کی عطا کے ساتھ نور کی پیاس بجھ نہیں جایا کرتی بلکہ بڑھ جایا کرتی، اور وہ سب جاہل ہیں جو کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پا لیا۔
ہمیں اللہ سے مل گیا جی، ہمارے وہی نازل ہوگی، یہ مل گیا وہ مل گیا۔ ان سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں، کیونکہ جس کو سب سے زیادہ ملا اس نے تو ایسے ہاتھ جھولی پھیلائی جیسے خالی جھولی ہو، اس نے تو ایسے ہاتھ بڑھایا جیسے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو مراد یہ ہے کہ دینے والے کی عطا لامتناہی ہے، اور ہر عطا کے بعد اور مانگو اور مانگو اور مانگو۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کے سردار کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ جنت میں اس طرح آگے بڑھتا ہوا دکھایا گیا ہے کہ منہ پر یہی دعا تھی، ربنا اتمم لنا نورنا، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور تمام کر دے، مکمل کر دے۔ تو وہی دعا جو آپ نے جنت میں کرنی تھی، یہ وہی مضمون ہے۔ اس دنیا ہی سے اس دعا کا آغاز ہو چکا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ اے میرا میرے دل میں نور پیدا کر دے، یعنی اتنا لطف آیا ہے پہلے نور سے، اس کے باوجود بھوک نہیں مٹی اور مزید کی طلب پیدا ہو گئی ہے۔ اور بس پیدا کرنے سے مراد نیا نور اور نور عطا کر دے، یہ مراد ہے، نہ کہ ایک خالی دل ہو واقعتاً۔ بس یہ دعا کے بھی انداز ہیں اور انکسار کے بھی اور معرفت کے یہ خاص انداز ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سیکھے اور ہمیں سکھائے۔ فرمایا میری آنکھوں میں نور اور میرے کانوں میں نور۔ اب آنکھوں کا نور نہیں تھا تو دیکھا کس طرح پھر؟ آنکھوں کا نور تھا اور اتنا تھا کہ دنیا میں کسی کو وہ نور عطا نہیں ہوا، کیونکہ آنکھ کے نور کے نتیجے میں انسان آسمانی نور کو دیکھ سکتا ہے۔ اور سب سے زیادہ نور الہی کے جلوے، نور الہی تو ذات میں تو کچھ کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا، اس کی تجلیات آپ نے دیکھی تھی۔ ابھی آنکھوں کی حرص بھی پوری نہیں ہوئی، اور یہ ایک ایک عضو کر کے بتایا جا رہا ہے، اس میں محبت کی انتہا بھی دکھائی دیتی ہے۔ اتنا پیار ہے اللہ کے نور سے کہ ایک ایک عضو کے لیے الگ الگ جھولی پھیلائی جا رہی ہے، ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ اے اللہ، وہی تجھ سے اتنا پیار ہے کہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، میری آنکھوں میں نور عطا کر دے، اور میرے کانوں میں نور۔ میرے کان کیوں محروم رہے ہیں؟ ان کو بھی نور کی بھیک عطا کر، اور میرے دائیں بھی نور عطا کر دے اور میرے بائیں بھی نور عطا کر دے۔ یہاں وہ نیکی اور بدی والا مضمون نہیں ہے، یہاں محبت کی انتہا کا مضمون ہے کہ مجھے غرق کر دے اپنے نور میں، میری ہر طرف تیرے نور سے روشن ہو جائے۔ اور ان معنوں میں کہ بائیں طرف بھی نیکیوں کی آماجگاہ بن جائے، یہ دعا اس مضمون سے تعلق رکھتی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رگوں میں بھی تمہاری رگوں کی طرح شیطان دوڑا کرتا تھا، یعنی دوڑتا ہے طبعاً، لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے، وہ کلیتاً اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر چکا ہے۔ تو بائیں طرف سے ہمیشہ شیطان حملے کرتا ہے، اور عموماً نور کا تعلق دائیں طرف سے رکھا جاتا ہے ان معنوں میں، مگر جہاں محبت کا مضمون ہو، جہاں عشق کی انتہا ہو اور انسان یہ کہنا چاہے کہ اے خدا مجھے اپنے نور میں غرق کر دے، وہاں بائیں طرف بھی نور مانگا جاتا ہے۔ اور یہ نور آپ کو عطا ہو چکا تھا، کیونکہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی بدی کی طرف نہیں بلکہ نیکی کی طرف ہدایت دے رہا ہے، نیکی کی طرف۔ میرا نفس امارہ بھی گویا نیکی کی تعلیم دینے والا بن چکا ہے۔ بس یہ مضمون ہے جس میں وہ مضمون جو میں نے پہلے بیان کیا تھا، کیونکہ وہ مراد نہیں، اس کا زاویہ مختلف ہے، اس لیے تصادم نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ایک اور انداز ہے نور مانگنے کا اور نور کے معنوں کا۔ اور میرے اوپر بھی نور اور میرے نیچے بھی نور، وہی غرقابی کا مضمون۔ اور غرق ہو کے انسان تہ تک تو پہنچ جایا کرتا ہے، مگر وہ اس چیز کی تہ تک جس کی کوئی تہ ہو، وہ سمندر جو اتھاہ ہو، جس کی کوئی تہ موجود نہ ہو، جس کا نہ دائیں کنارہ نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے، اس میں یہی دعا ہے جو موضوع دکھائی دیتی ہے، اور بین ہی یہی ہونی چاہیے تھی مگر صاحب عرفان کے لیے۔ فرمایا میں تجھ میں ڈوبتا چلا جاؤں، لیکن
मैं हमेशा मेरे नीचे तू रहेगा, मैं कभी भी तेरी आखिरी हद को नहीं पहुंच सकता, न ऊपर न दाएं न बाएं न आगे न पीछे, हर तरफ तू ही तू हो, और फिर भी सफर जारी रहे। सफर जारी होना इस दुआ से जाहिर है, यानी मैं मांग रहा हूं, मांगता चला जाऊंगा, और इस मजमून को मेरे लिए तू कामिल फरमाता चला जा। और फिर फरमाया और मुझे नूर बना दे। हालांकि नूर बन चुके थे, तो जो नूर बन चुका हो वो कहता है मुझे नूर बना दे। इसमें वही मजमून है जो मैं बयान कर रहा हूं, नूर बनने के बाद आपकी तबीयत का इनकिसार भी उस नूर से चमक उठा है। तबीयत का जो इनकिसार है ये बाज़ दफ़ा अंधेरों के नतीजे में होता है, बाज़ दफ़ा रोशनी के नतीजे में। अंधेरों के नतीजे में तो इंसान को अपनी जहालत में अपना पता ही कुछ नहीं, और इस वजह से बाज़ दफ़ा मुनकसिर हो जाता है। और ये बात अंधेरों के इनकिसार की एक तमसील की सूरत में बताई गई है कि एक दफ़ा एक शेर को भेड़ों के गले में पाला गया, तो वो बेचारा अपने आप को भेड़ी समझा करता था और हर कुत्ते के भौंकने से डर जाया करता था। हालांकि था शेर, तो इनकिसार वो कोई नेकी का इनकिसार नहीं था, वो जहालत का इनकिसार था। अपने नफ्स की मारिफत नहीं थी उसको कि मैं कौन हूं। यहां तक कि एक दफा वाकयातन जब शेर गरजा है तो उसके अंदर का शेर भी जाग उठा, और फिर वो पलटा है उसके ऊपर हमला होकर, तो सारे गले की हिफाजत का मूजिब बन गया। तो ज़ात का इरफान बाज़ दफ़ा इंसान को अपनी अजमत, ज़ात का इरफान ना होने के नतीजे में बाज़ दफ़ा इंसान अपनी अजमत से महरूम रह जाता है, बाज़ दफ़ा अपनी असल हकीकत से महरूम हो जाता है। और वो जो दूसरा इरफान है वो इनकिसारी पैदा करता है, लाइल्मी की वजह से नहीं, बल्कि सब कुछ जानने के बावजूद फिर इंसान समझता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, जो कुछ है वहां से मिला है, और जो कुछ मिला है वो मुकम्मल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़ात लामहदूद है, जिसके अंदर लामुतना ही अता की कुव्वतें मौजूद हों। उससे एक घूंट मांग भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर इस समंदर भी मांग लोगे तो तब भी फर्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो ज़र्फ है वो तो महदूद है, मगर अता करने वाला लामहदूद है। उससे मांगो। इसमें एक और मजमून जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पैदा होता है वो ये है कि आपका ज़र्फ भी बढ़ रहा था, और जितना खुदा ताला का नूर आप पर जलवागर हो रहा था, आपके ज़र्फ की तौफीक बढ़ती चली जा रही थी। सैराबी की कोई ऐसी मंजिल नहीं आई जिसमें आपने समझा हो कि जितना मैं समा सकता था समा चुका हूं, बस अब इससे ज़्यादा मैं समेट नहीं सकता। वरना एक प्याली को आप समंदर में डुबोएं और फिर वो प्याली और पानी मांगे और पानी मांगे तो बिल्कुल बेमानी बात है। वो प्याली डूबेगी, जितना भरना था भर गई, फिर जब तक वो उल्टे ना एक दफ़ा और पानी मांग नहीं सकती। और खुदा का नूर कब उल्टा दिया जाता है? वो तो हमेशा के लिए साथ चिमटा के रखा जाता है। और इससे साफ पता चल रहा है इस दुआ से कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़र्फ हमेशा तदरीजन तरक्की कर रहा था। जितना नूर अता होता था ज़र्फ बढ़ जाता था। और यही अहले जन्नत की दुआ का मफ़हूम है जो इस मिसाल से मैंने आप पर खोला है। अहले जन्नत जो ये दुआ मांगे कि ए खुदा हमें आगे भी नूर कर, हमारे दाएं भी नूर कर, और हमारे नूर को तमाम कर दे, कामिल करता चला जा, ये मुराद है। सब कुछ अता होने के बावजूद खुदा तआला उनके ज़र्फ बढ़ाता रहेगा, उनकी प्यास पहले से ज़्यादा करता चला जाएगा। और ये लामुतनाही सफ़र जो है वो चूँकि हमेशा नई मंजिलों की तरफ है, नए नए हुस्न के नज़ारों की तरफ है, इसलिए कभी बोर नहीं हो सकता। खुदा के हिजाब में भी ऐसा हुस्न है,
کہ اس کے سفر میں اگر آپ حرکت میں رہیں اور ایک حجاب کے پہلو سے دوسرے حجاب کی طرف منتقل ہوتے رہیں تو ساری زندگی یہ سفر کریں، کبھی آپ کو ایک لمحہ بھی اکسانے کا نصیب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی آپ اکتاہٹ محسوس نہیں کر سکتے، اکسانا نہیں، اکتانے کا محسوس نہیں ہو سکتا، کبھی آپ اکتاہٹ محسوس نہیں کر سکتے۔ اور یہ مضمون اسی آیت کی طرف پھر اشارہ کرتا ہے، کل یوم ہو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ دیکھو خدا تمہاری خاطر کیسے کیسے جلوے دکھاتا چلا جا رہا ہے، ہر لمحہ اس کی شان بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، حالانکہ وہ بدلتا نہیں ہے۔ بس دیکھو تو صحیح، اپنی آنکھیں پیدا کرو اس کے حسن کے نظارے کی، پھر یہ تمہاری زندگی کا تمام سفر ایک حسن کا سفر ہو جائے گا، اور کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی تم اکتا نہیں سکتے، بور نہیں ہو سکتے۔ بس یہ سفر ہے جو اس دنیا میں ہمیں کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے، اور پھر جنت کے سفر کی اہلیت عطا ہوگی۔ اور اس شرط کو یاد رکھو کہ جنت میں کوئی ایسا شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں چلنے کی توفیق نہیں پائے گا جو آپ کے لیے کسی پہلو سے بھی ندامت کا موجب بنتا ہو۔ جو ندامت کے موجب بنتے تھے دنیا ہی میں وہ اپنی معافیاں مانگ چکے ہوں گے، تب جنت میں، ایسی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ جو کمزوریاں اور داغ رکھتے تھے دنیا ہی میں توبۃ نصوحہ کے ذریعے وہ کمزوریاں اور داغ دھونے کے فیصلے کر چکے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو دھو چکا ہوگا۔ اس لیے ایسی موت مانگو جس موت سے پہلے یہ سارے مراحل طے ہو چکے ہوں، اور کوئی کثافت ایسی اپنے ساتھ لے کر ہم اس دنیا میں نہ جائیں جو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی مائیت سے اس لیے محروم کر دے کہ ہمارا ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی پہلو سے بھی ندامت کا موجب ہو۔ یہ نور ہے، اور یہ نور کا سفر ہے جسے سمجھنا چاہیے، جس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا کے ذریعے ہمیں اس نور کے مانگنے کے انداز بھی سکھائے، اور نور عطا ہو جانے کے باوجود پھر مزید طلب کی حکمت بھی ہمیں سمجھا دی، اور خود ہمیشہ اس کی لامتناہی طریق پر طلب کرتے چلے گئے، کبھی نہ تھکے نہ ماندہ ہوئے۔ یہ مضمون بھی سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ نور کے سفر میں بعض دفعہ نور ہی ظلمات میں انسان کو غرق کر دیا کرتا ہے۔ ایسے شخص کا نور جس میں تکبر پایا جائے، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکسار نہ ہو، اس کا نور بسا اوقات اس کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے، ایسے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے جس سے نکلنا اس کے بس میں نہیں رہتا، بلکہ اس میں ہمیشہ رہنا اس کی تقدیر بن جایا کرتا ہے۔ بس نور کا حصول خود بھی تو خطرات کا ایک مضمون ہمیں دکھا رہا ہے، ایک خطرات سے پر رستہ بھی دکھا رہا ہے، اور یہ نور ہو تو دکھائی دیتے ہیں، اور جب نور اس درجہ روشن ہو جائے کہ وہ اس رستے کے نقصان اور خطرات بھی دکھانے لگے تو پھر بخشش کی دعا ایک بے ساختہ دعا ہے، اور ان معنوں میں حصول نور کے بعد پھر بخشش کی دعا آتی ہے۔ بس اپنے لیے نور بھی مانگتے چلو اور بخشش بھی مانگتے چلو، اور اس کامل انکسار کے ساتھ آگے بڑھو جہاں ہر منزل کا حصول تمہیں اوپر کے رستوں کو دکھا کر اپنے آپ کے اندر ادنا ہونے کا احساس تو پیدا کرے، نیچے کی طرف دکھا کر تکبر پیدا نہ کرے۔ اللہ کرے کہ ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کامل رہنما کے پیچھے چلنے کے انداز عطا ہوں، وہ اسلوب عطا ہو جائیں جو خود اس کامل رہنما ہی نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر